بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک حدیث کے بارے میں جس میں قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ابھی نہیں ہوئی ہے۔ ظہور امام مہدی سے پہلے عرب کے ایک بادشاہ کی موت کے بعد جنگ ہوگی اور 3 بادشاہوں کے بیٹوں کی کعبے پر قبضے کی ناکام کوشش، یہ سب مکے میں ہوگا۔ اس حدیث پر نظر ڈالنے سے پہلے چلیے ہم سعودی عرب کے اتحاد پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب کو مسلمانوں کی نظر میں کتنے احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی شان، دین کا مرکز سعودی عرب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے ویسے ویسے سعودی عرب کا نظام بگڑتا جا رہا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا اگر 100 سال کا اتحاد ہم اٹھا کر دیکھیں تو ان 100 سالوں کے اتحاد میں اگر سب سے اچھا بادشاہ اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو میری معلومات کے حساب سے 85% لوگ شاہ فیصل کا نام لیں گے، کیونکہ ان 100 سالوں میں سعودی عرب میں شاہ فیصل جیسا بہادر، نڈر، ساہسی اور دور کی سوچ رکھنے والا بادشاہ ملا ہی نہیں۔ اس نے اپنے دیش کے لیے تو ان گنت کام کیے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم دنیا کے لیے بھی اس نے ان گنت کام کیے۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مسلم دنیا جب مسلمانوں کے اچھے لیڈروں کا نام لیتی ہے تو اس میں شاہ فیصل کا نام بھی آتا ہے۔ سعودی عرب کے 100 سالوں کے اتحاد میں شاہ فیصل کے بعد کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں آیا جس نے دنیا کے مسلمان یاد کریں۔ شاہ فیصل کے دور میں سعودی عرب نے بلندیوں کی نئی اونچائیاں حاصل کی۔ شاہ فیصل نے ہی OIC کی استھاپنا کی تھی۔ سن 1973 میں امریکی دنیا کا تیل بند کر دیا تھا۔ جو امریکی دنیا کہہ رہا ہوں اس سے مراد امریکہ کے ساتھ عیسائی ملک ہیں، اور جو میں مسلم دنیا کہہ رہا ہوں اس سے مراد عرب کے ساتھ مسلم دیش ہیں۔ اور 1975 میں شاہ فیصل کا بھتیجا جو امریکہ سے آیا تھا اس نے شاہ فیصل کو گولی مار کر شاہ فیصل کی ہتیا کر دی۔ اس کے بعد سعودی عرب میں کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں آیا جس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہوں، اور اس کے بعد سعودی عرب کا نظام دن بہ دن بدلتا چلا گیا، اور سعودی عرب میں جو بھی نیا بادشاہ بنتا ہے وہ امریکن پالیسی پر کام کرتا ہے۔ پہلے سعودی عرب کا نظام اتنا خراب نہیں تھا، جو بھی بادشاہ امریکن پالیسی پر چلتا تھا مگر شرعی قانون میں مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ سعودی عرب میں راجنیتک اتھل پتھل 2015 کے بعد آئی۔ 2015 میں سلمان بن عبدالعزیز نئے بادشاہ بنے اور ڈپٹی کراؤن پرنس محمد بن نائف کو اپنے سوتیلے بھائی کو بنایا، اور دھیرے دھیرے اپنے چھوٹے بیٹے کو اتنی پاور دے دی کہ اس نے 21 جون 2017 کو محمد بن نائف کو ہٹا کر خود کراؤن پرنس بن گیا۔ محمد بن سلمان کے پرنس بننے کے بعد سعودی عرب میں بہت اتھل پتھل ہوئی، اور سن 2018 کو مکہ مسجد کے پورو امام شیخ صالح الطالب کو 10 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب میں ناچ گانا بے حیائی عام ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کا وروध کیا۔ ان کی گرفتاری سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے حکم سے ہوئی۔ اس کے بعد سعودی عرب میں ناچ گانا، سنیما ہال، فیشن شو، عجیب بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے اتحاد میں یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے شرعی قانون اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور اس میں بگاڑ کرتا جا رہا ہے۔ ہم نے جو محمد بن نائف کا ذکر کیا تھا
جن کو ہٹا کر محمد بن سلمان کراؤن پرنس بنے، وہ محمد بن نائف اور ولید بن طلال پر بھرشٹاچار کے آروپ میں دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ چلیے ہم وہ قیامت کی نشانی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ظہور امام مہدی سے پہلے عرب کے ایک بادشاہ کی موت کے بعد جنگ ہوگی اور 3 بادشاہوں کے بیٹے کی کعبے پر قبضے کی ناکام کوشش، اور یہ سب مکے میں ہوگا۔ دوستو، میری رائے پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، یہ میرا گمان ہے، یہ میرا اندازہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اندازے کے حساب سے جس بادشاہ کی موت کے بعد جنگ ہوگی وہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز، جس کی عمر 88 سال ہے، اور 3 بادشاہوں کے بیٹے کی کعبے پر قبضے کی ناکام کوشش، عرب میں جس کا کعبے پر قبضہ اس کا حکومت پر قبضہ۔ وہ 3 بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے۔ نمبر 1 سلمان بن عبدالعزیز کا بیٹا محمد بن سلمان، نمبر 2 نائف بن عبدالعزیز کا بیٹا محمد بن نائف، اور نمبر 3 طلال بن عبدالعزیز کا بیٹا ولید بن طلال، جس کے بعد امام مہدی کا ظہور، جس حساب سے اسرائیل حماس وار، رشین یوکرین وار، امریکن یمن وار، اس حساب سے لگتا ہے یہ ورلڈ وار یعنی ملامت الکبریٰ ہونے والی ہے۔ یہ میرا گمان ہے جس پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ جیسے لگتا ہے قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے اور سبسکرائب